بڑا سخی کون ہے؟ تذکرہ چل پڑا، کسی نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر بہت بڑے سخی ہیں، ایک آدمی کہنے لگا نہیں قیس بن سعد بن علقمہ بہت بڑے سخی ہیں، ایک نے کہا نہیں عرابہ اوسی بہت بڑے سخی ہیں۔ بحث چھڑ گئی۔ یوں سمجھے جس طرح آج کے دور میں کوئی چیز وائرل ہو جاتی، مشہور ہو جاتی ہے، تو اسی طرح یہ بات بھی بڑے مشہور ہو گئی، تبصرے تذکرے چلنے لگے۔ تو لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، کہنے لگے عبداللہ بن جعفر کا بھی امتحان لو اور قیس بن سعد بن علقمہ کا بھی امتحان لو، اور اسی طرح عرابہ اوسی کا بھی کیا ہے وہ تم امتحان لو کہ کتنا وہ بڑے سخی ہیں۔ جس نے کہا نا کہ عبداللہ بن جعفر بہت بڑے سخی ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس گیا، وہ گھوڑے کے اوپر وہ ریشم کی چادریں ڈال چکے تھے اور سفر کے لیے گھوڑا تیار کر چکے تھے، زین اوپر رکھ چکے تھے، دینار کی تھیلیاں اوپر رکھ چکے تھے، اور عبداللہ بن جعفر کے پاس وہ آدمی جس نے کہا کہ یہ سب سے بڑی سخی ہیں وہ وہاں پر پہنچا۔ پہنچنے کے بعد کہنے لگا میں محتاج ہوں، غریب ہوں، مسافر ہوں، میں نے سفر کرنا ہے، میرے پاس راشن نہیں ہے، سواری نہیں ہے، میری مدد کیجیے۔ عبداللہ بن جعفر نے اس رکاب کے اوپر اپنا پاؤں، جس کے اوپر پاؤں رکھ کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، لوہے کی ایک رکاب ہوتی ہے، اس کے اوپر پاؤں رکھا، پاؤں رکھنے کے بعد سوار ہونے لگے۔ اسی دوران عبداللہ بن جعفر سے جب اس سائل نے یہ سوال کیا تو عبداللہ بن جعفر نے وہی گھوڑا اس کے حوالے کیا، وہ درہم وہ دینار ان کے حوالے کیے، وہاں اوپر پڑی ہوئی ریشم کی چادریں ان کے حوالے کی، وہ گھوڑا ان کے حوالے کیا، اور فرمانے لگے جاؤ تم اپنا سفر کرو، اپنی منزل مقصود تک جاؤ، میں اپنی سواری کا اور انتظام کرتا ہوں۔ اس نے آ کر بتایا لوگوں کو دیکھو عبداللہ بن جعفر وہ سب سے بڑا سخی ہے، اور جس نے کہا تھا قیس بن سعد بن علقمہ وہ بہت بڑا سخی ہے، وہ گیا ان کے گھر کے اندر، قیس بن سعد بن علقمہ یہ سویا ہوا ہے، باندی جاگ رہی ہے، ان سے مطالبہ کیا کہ قیس بن سعد بن علقمہ کو جگاؤ، میں ایک محتاج ہوں، فقیر ہوں، بھکاری ہوں، ضرورت مند ہوں، آیا ہوں اور کچھ ان سے سوال کروں گا۔ وہ باندی کہنے لگی اگر میں تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں پھر؟ اس نے کہا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس باندی نے اس کو 300 دینار بھی دیے اور کہا کہ وہ اونٹوں کے باڑے میں جاؤ، جو آپ کو اونٹ سب سے اچھا لگتا ہو اس کو لو اور اس کے اوپر چڑھ جاؤ اور سفر کرو، لیکن قیس بن سعد کو میں نے اٹھانا نہیں ہے، میں نے ان کو بیدار نہیں کرنا۔ آخر کار جب قیس بن سعد بن علقمہ بیدار ہوئے، ان کی جب آنکھ کھلی، اس نے کہا کہ یہ ایک ضرورت مند آیا تھا۔ باندی نے کہا، اس نے کہا تو نے اس کی ضرورت کو پورا کیا، میں اس خوشی کے اندر کیا ہے تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو قیس بن سعد کی یہ سخاوت کے چرچے لوگوں کے اندر آئے کہ کتنا وہ بڑا سخی تھا جس نے سخاوت پر اپنی باندی کو بھی آزاد کر دیا، اور جس نے کہا کہ سب سے بڑا سخی عرابہ اوسی ہیں، وہ ان کے پاس گیا۔ اس وقت عرابہ اوسی آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے، 2 ان کے غلام تھے جو ان کے سہارا بنے ہوئے تھے، ایک غلام کے کندھے پر ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا، دوسرے غلام کے کندھے پر دوسرا ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور یہ دونوں ان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور کہاں جاتے تھے؟ مسجد کی طرف جاتے تھے، جہاں ان کو ضرورت ہوتی تھی وہاں جاتے تھے۔ خیر جب یہ آدمی گیا، اس نے عرابہ اوسی سے سوال کیا، ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، فقیر ہوں، کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ عرابہ اوسی نبینہ ہے، کہنے لگا ہے کہ آج تو اس وقت میرے پاس آیا کہ جب میرے گھر میں 1 دینار بھی نہیں تھا، آج تو اس وقت آیا کہ جب میرا گھر بالکل خالی ہو چکا ہے۔ ہاں یہ 2 غلام ہیں میرے، ان کو لے جا اور ان کو جا اپنا غلام بنا لے یا بازار میں جا کر ان کو بیچ لے۔ وہ کہنے لگا نہیں آپ کا یہی سہارا ہے، آپ آنکھوں سے اندھے ہیں، آپ کی آنکھوں کا نور نہیں ہے، آپ بھی میں نہیں لیتا۔ عرابہ اوسی کہنے لگے اگر تو نے ان کو نہ لیا میں نے ان کو آزاد کر دینا ہے، اس لیے جلدی لے لے ورنہ میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ عرابہ اوسی سے وہ 2 غلام لے کر وہ آدمی گیا، اس نے جا کر عرابہ اوسی کا یہ تذکرہ کیا۔ اب عرابہ اوسی جو آگے سفر کرتا ہے، کہیں ٹھوکر لگتی ہے، کہیں دیوار سے ٹکراتا ہے، کہیں کانٹے لگتے ہیں، کہیں جھاڑیوں میں گرتا ہے، اور جب نماز پڑھ کے واپس آیا اس کے چہرے پر جسم پر کئی زخم ہو چکے تھے۔ اب تذکرے چلے، تبصرے چلے کہ سب سے بڑا سخی کون ہے، عبداللہ بن جعفر ہے یا قیس بن سعد بن علقمہ ہے یا عرابہ اوسی ہے۔ سب کی زبان پر یہی آیا کہ سب سے بڑا سخی عرابہ اوسی ہے۔